بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کا اصل گنبد کون سا ہے؟ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے اور یہ اپنے دور ابتدا سے لے کر آج تک کن کن حالات سے گزری ہے؟ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین السلام علیکم۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمان تینوں کے مذہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ اس سرزمین میں انبیاء کرام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کعبہ معظمہ کی بنیاد کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر سیدنا سام بن نوح نے کی۔ پھر ایک عرصہ کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی۔ اس عمارت کے مکمل ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام سے اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر انسانوں کے بجائے جنوں کی ایک جماعت سے کروائی۔ 1 سال کا کام باقی تھا مگر آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرف تشریف لائے کہ آپ نے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائی۔ ملک الموت نے اسی عالم میں آپ کی روح قبض کر لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت مل جاتی تھی اور وہ دن میں کام کرتے تھے، اور رات کو آپ بھی آرام کرنے چلے جاتے۔ اب چونکہ آپ کھڑے تھے تو اب جنات کو دن رات کام کرنا پڑا تھا۔ عمارت کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ کی قدرت کہ آپ کے عصا کو دیمک لگ گیا تو آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا، تو لوگوں اور جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی کہ بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمان 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کر نمازیں پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی منزل بنا، اور اسی مقام پر حضور نے سابقہ انبیاء کی امامت کروائی۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو قرار دیا، اور اب مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے، دی ڈوم آف دی راک یعنی گنبد صغریٰ اور مسجد اقصی۔ اب اس وقت موضوع بحث یہ ہے کہ ہماری مسجد اقصی کا گنبد کون سا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، جب کسی قوم کی تقدیر بدلی جاتی ہے تو اس قوم کے دسترخوان پر کھانے بدل دیے جاتے ہیں؟ نہیں، اس قوم کے کھانے کے ٹیبل پر ہونے والی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان کے موضوع بحث تبدیل کر دی جاتی ہے، ان کی ترجیحات بدل دی جاتی ہیں۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ کے ذہن میں مسجد کا نام آتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں مسجد ایک گنبد کو کہتے ہیں؟
बिल्कुल नहीं। मस्जिद एक अहाते का नाम होता है जहां तमाम लोग जमा होकर एक जम्मे गफीर तादाद में बाजमात नमाज अदा करते हैं, उसे मस्जिद कहते हैं। अगर आपको समझ आ गया हो कि पूरा अहाता एक मस्जिद है तो आपकी बहस गुंबद नहीं होनी चाहिए। जबकि फ़लस्तीन के लोग दहाइयाँ दे रहे हैं कि ए उम्मत मुसलमा जागो, वो हमारे मुल्क में दाखिल हो गए हैं तो हमारे घर तक भी आ जाएंगे, यानी वो हमारे घरों में सरायत कर गए हैं और हमें इस बात की फ़िक्र है कि गुंबद कौन सा है। मसाजिद के ऊपर ये जो गुंबद बनाए जाते हैं ये सिम्बॉलिकली होते हैं। जगह जगह अगर सुरमई गुंबद वाजे किया जाता है तो वो सिम्बॉलिक है, उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। अब आ जाएं गुंबद की हुर्मत पर। गुंबद की हुर्मत खाना काबा की ताज़ीम के सामने क्या है। नबी करीम खातमुन नबीयीन जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ फरमा रहे थे और आप रुक गए और काबा की तरफ देखकर आप मुखातिब हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए काबा, तेरी ताज़ीम अपनी जगह, लेकिन मेरे मोमन की ताज़ीम तुझसे कहीं ज़्यादा है। फ़लस्तीन के लोग कह रहे हैं कि हमारी इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को और हमारी बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक गुंबद की हिफाजत ज़रूरी है। वहाँ पर इज़्ज़तें तातार की जा रही हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। एक इंसान की कीमत एक गुंबद से कहीं ज़्यादा है। चेहरे को चमकाने और बालों को निखारने वाले तमाम इंटरनेशनल ब्रांड आप उन्हीं के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमारे गुंबद तक अभी वो नहीं पहुँचे। हमारा गुंबद कोई और है और जो तस्वीरों में दिखाया जाता है वो कोई और है। मस्जिद एक अहाते को कहते हैं। इसके अंदर जितने भी गुंबद हैं, जितने भी बैतुल खला हैं, जितने भी नलके, यहाँ तक कि एक टूटी 1 इंच जगह ही क्यों ना हो, इसमें बहुत से अंबिया कराम के मुदारिस रहे हैं। अंबिया का ये मस्कन रहा है। जगह जगह पर तबर्रुकात हैं, जगह जगह पर कबूर हैं। ये तमाम का तमाम अहाता मुसलमानों के लिए उनकी इज़्ज़त और गैरत की अलामत है। फ़लस्तीन से बैतुल मुक़द्दस से हमारी मोहब्बतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। खुदा के लिए अपना मौज़ूए बहस बदलें।